الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. چونکہ حج کے ایام آنے والے ہیں، عید الاضحیٰ اور قربانی کا موقع ہوگا، اور جب بھی قربانی اور حج کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی، اسوہ ابراہیمی، تعلیمات ابراہیمی پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. والذین معہ، اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. کسی نبی کے زمانے میں ہونا یہ سعادت نہیں ہوتی، اس نبی کی معیت میں ہونا، اس کا متبع ہونا، اس کے نقش قدم پر چلنا، اس پر ایمان لانا، یہ سعادت ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی نبی کا زمانہ تو پا لے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پا لے، وہ اولو العزم پیغمبر تھے. ہمارے آقا کا زمانہ پا لے جو نبیوں کے سردار تھے اور ہیں، لیکن اس نبی پر ایمان نہ لائے تو محض ان کے زمانے میں ہونا یہ باعث سعادت نہیں،
ان کے زمانے میں ان کے ساتھ ہونا یہ باعث سعادت ہے. اور واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہے کہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، منصوص طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بھی ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، جسے ہمارے نبی کے بارے میں ہے سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح سورہ ممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اور ابراہیم علیہ السلام گویا توحید کی پہچان تھے. ابراہیم علیہ السلام معمار بیت اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام قیامت تک امامت کے منصب پر فائز ہے. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں کامیاب ہونے پر رب کا قرآن گواہ ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کا حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے امامت کے منصب پر فائز کیا گیا. تو ان کی تعلیمات ہیں کیا؟ سب سے پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے، کبھی بھی باطل کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، جھکے نہیں. اور اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ جب قوم نے اس میلے میں شریک ہونے کی دعوت دی اور انویٹیشن بھی بادشاہ کی طرف سے تھی، منع کرنا آسان نہیں تھا، تو جانے سے انکار کر دیا. لیکن ڈائریکٹ یوں نہیں کہا کہ میں نہیں آتا، چونکہ موقع محل کی مناسبت سے طرز عمل اپنانا پڑتا ہے، رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں روحانی طور پر تمہاری بت پرستی کو دیکھ کر بیمار ہو گیا، اندر ہی اندر کڑنے لگا، گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. شرک کے اس بدبودار معاشرے میں اور تعفن پھیلے ہوئے معاشرے میں سانس لینا مشکل ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جسمانی طور پر بیمار ہے. ایسا جملہ جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، تو ایسے موقع پر اس جملے کو کہنا یہ جائز ہوتا ہے. اس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. وہ سمجھے ظاہری میڈیکلی کوئی بیمار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خیال کیا میں روحانی اعتبار سے تمہاری ان بیماریوں کو اور شرک کو اور بت پرستی کو دیکھ کر بیمار. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کافروں کی
مذہبی رسومات میں شرکت سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ان کے میلے میں کیا ہوتا تھا؟ بت پرستی ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، رسومات ہوتی تھی، خرافات ہوتی تھی، بدعات ہوتی تھی، واہیات ہوتی تھی، لغویات ہوتی تھی، لایانی چیزیں ہوتی تھی۔ تو غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام شریک نہیں ہوئے۔ آج تو کہتے ہیں ہندوؤں کی دیوالی ہے، چہرے پر کلر لگا کر پہنچ جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہے اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کو خدا کہتے ہیں۔ ہیپی کرسمس ڈے کا مطلب ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان ہیپی کرسمس ڈے بھی کہتے ہیں، کرسمس ٹری بھی لگاتے ہیں، ان کے ساتھ کیک بھی کاٹتے ہیں، مندر میں گھنٹا بھی بجاتے ہیں، یہاں پر ماتھے پر نشان بھی رکھتے ہیں، سکھوں کا رومال بھی باندھ لیتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے زانی کو شرمن و شرما، ان کے بس میں نہیں ہے۔ ابھی امریکن صدر عرب ممالک کے دورے کرے، اس کے استقبال کے لیے نہ جانے کیا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ایک دینی حمیت ہوتی ہے، ایک غیرت ایمانی ہوتی ہے، ایک مشرقی اقدار ہوتی ہے، ایک انسان کا اپنا کلچر اور اس کی ثقافت ہوتی ہے، ایک اپنے آباء و اجداد اور اسلاف کی تاریخ ہوتی ہے، ایک انسان کی خودداری ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا دین ہوتا ہے، اس کا مذہب ہوتا ہے، اس کا قرآن ہوتا ہے، اس کا رسول ہوتا ہے، اور ان کا خدا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، دوربین میں بھی دیکھو، مائکروسکوپ سے بھی دیکھو، نظر نہیں آتی۔ اور یہ وہی کانسیپٹ ہے جو علامہ اقبال مرحوم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فکر عرب کو، عربوں کو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، انگریزی ریچولز، انگریزی سوچ، فرنگی کلچر، ان عربوں کو دو اور اسلام کو حجاز یعنی پورے عرب ممالک سے اور یمن سے نکال دو۔ کتنی بہترین اس نے منظر کشی اس زمانے میں کی جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی، یعنی وہ عرب جن کی عورت کی پرچھائی پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، وہ عرب کلچر جس میں برقعے میں بھی عورتوں پر نظر ڈالے جانا معیوب تھا، وہ عرب کلچر جس کی عورت کی کل جہاں اس کی چار دیواری ہوتی تھی، عفت اور حیا کے نام پر جہاں قتل و غارت گری ہو جاتی تھی، وہ اپنی عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے، وہ اپنی حمیت پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ آج اپنی عورتوں کو پیش کر کے ہاتھ میں لا رہے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ہماری غیرت ایمانی ختم نہ ہو، ہماری دینی حمیت ختم نہ ہو، ہمارے ایمان کی
چنگاری وہ ہر وقت جلتی رہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایسے لوگوں کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، اور پھر مسلمانوں کے مقتدا کے لیے، پیشوا کے لیے، رہبر و رہنما کے لیے، قائد اور لیڈر کے لیے، عالم اور مفتی کے لیے، حکمران اور مبلغ کے لیے، یعنی جو مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہو، اس کا ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا تو بالکل جائز نہیں۔ عام آدمی کا جانا وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، وہ اپنی قوم کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسے حکمران ہمارے اس ملک میں بھی ہیں کہ جو کبھی آپ کو عید کی نماز میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کے ایونٹس میں نظر آئیں گے۔ دیوبل نمک کی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کو میسج دیتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تم موقع تو دو، ہم ان سے بڑھ کر وفادار ثابت ہوں گے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت ہوں گے، ہم پلکیں بچھا دیں گے، بس تمہاری رضامندی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ دلائل سے سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قوم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو فوراً بسحاق اور مایوس اور دل برداشتہ نہیں ہوئے کہ جی ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی، خپل کار بکے، اپنا کام کرے، نہیں، بلکہ رات کو جب ستارے نکلے، ستاروں کا جرمٹ کتنا آنکھوں کو آئی کیچنگ اور دلکش لگتا ہے، تو کہنے لگے شاید یہ ستارے میرا خدا ہے۔ اب جو رات ڈھلتی گئی، ستارے ڈوبتے گئے، تو کہا لا احب الآفلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی ڈوبتا، وہ تو ابھرتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، پھر سورج نکلا تو کہا کہ دیکھیں پوری کائنات کو روشن کر دیا، اجالا ہو گیا، یہ خدا ہوگا۔ جو شام آتی گئی، سورج ماند پڑتا گیا، سورج کی ٹکیا آسمان کے افق میں ڈوب گئی، کہنے لگے یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ قوم کو کنونس کر رہے ہیں لوجیکلی۔ پھر چاند نکلا، اب پہلی رات کا، دوسری رات کا، تیسری رات کا، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جب نمودار ہوا کہ یہ خدا ہے، لیکن 15ویں کے بعد آہستہ آہستہ اس میں اضمحلال آتا ہے، وہ پھر مندمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہونے لگا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ قوم کو دلائل سے کنونس کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ اب پھر بھی کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے، اب کاؤنٹر پر آ گئے۔ ایک ہوتا ہے جواب دینا، ایک ہوتا ہے الزامی جواب دینا، جس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے کہ اچھا تم میری بات نہیں مانتے تو میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ تم کہتے ہو یہ بت سب کچھ کرتے ہیں، یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ مال دیتا ہے، یہ فلاں حاجت کو پوری کرتا ہے، اور یہ ان سب کا بڑا ہے۔ تو جب وہ میلے پر گئے تو انہوں نے جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر لٹکا کر واپس آ گئے۔
یہاں ایک نقطہ میں ضرور کہوں گا، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد جسٹ بتوں کو توڑنا نہیں تھا، ان کی عبادت گاہ کو ڈیمیج کرنا نہیں تھا، ان کے ان خیانات کے بت کو توڑنا تھا، ان کے ذہنوں میں جو ایک پرسپشن بنا ہوا تھا اس کو گرانا تھا۔ جب قوم نے واپس آ کر اپنے بت کدے میں اپنے بتوں کی حالت زار دیکھی تو رہا نہ گیا، مشتعل ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، حواس کھو بیٹھے اور آپے سے باہر ہو گئے، غصے سے بے قابو ہو گئے، کہنے لگے کس نے کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے۔ اٹ مینس کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت جوان تھے۔ اور دوسرا مطلب وہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، بتا دیتا ہوں کہ نبی تھے، پیار محبت سے لے کے چلنے والے تھے، لیکن اتنے فٹ بھی تھے کہ بتوں کو توڑ رہے ہیں اکیلے۔ آدمی کو اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دانا چیزوں نہیں، دوسری گلی میں حضرت صاحب پیدل نہیں جا سکتے۔ جب تک آدمی صحت مند ہو، جوان ہو، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ ابھی جنگ ہوئی تھی، ختم ہو گئی، جنگ لمبی ہو جاتی، ہمیں بھی ضرورت محاذوں پر جانے کی پڑ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، جوانی کا ثبوت سارے بتوں کو اکیلے توڑ دی، پوری قوم کے سامنے سیسا تھام کر بنیاد و مرصوص بن کر کھڑے ہو گئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور پتہ بھی تھا ریئیکشن کیا آئے گا۔ انہوں نے کہا ایک جوان جو ہمارے بتوں کو اچھا نہیں سمجھتا ان کو پیش کیا جائے، آپ نے ایسا کیا ہے یا پھر دلیل سے بات سمجھانا؟ کہا بھئی یہ تمہارا بڑا بت ہے، اس سے پوچھ لو، تم کہتے ہو کہ یہ بڑا ہے تو اس کو سارا سسٹم پتا ہوگا کس نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو۔ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ بول نہیں سکتا، اب وہ موقع آ گیا، فوراً چوٹ ماری، کہنے لگے پھر کیوں عبادت کرتے ہو اس کی، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکتا، اپنے معبودوں کو بچا نہیں سکتا، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، وہ تمہارا کیا کام آئے گا؟ اب لاجواب ہو گئے۔ اور ان کی ذہن کی پرتیں کھولنے کے بعد پھر نمرود کو بھی دعوت دینے گئے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ بھائی بہت سے کینسر کے مریض ہیں، کڈنی فیلئر ہے، تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، جگر کام چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ چند دن کا مہمان ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے، یہ بمشکل 2 مہینے جی پائے گا، بس اس کو دواؤں کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہی مریض زندہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک مریض وینٹ پر تھا 16 دن، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، میرے ویسے ہی زبان پر آیا، میں نے کہا ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اللہ نے جواب نہیں دیا ہے، وہ مریض آج بھی زندہ ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت۔ اب جس کی عقل اور مت ماری گئی ہو، جس کے دل پر پردہ ہو، خدا کے مقابلے میں جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہو، اس کو ہدایت کہاں ملنی ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی کوشش کر رہے ہیں۔
اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ایک آدمی جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو رہا کر دیا، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کا سکرو تھوڑا سا ڈھیلا ہے، نٹ اس کے ہل گئے ہیں، دماغ اس کا معاف ہے، پراپر کام نہیں کر رہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ڈیبیٹ نہیں کی کہ جی زندہ کرنا الگ ہوتا ہے، مارنا الگ ہوتا ہے، تم جو کر رہے ہو یہ الگ ہے، کہ اس میں وقت ضائع ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے متنوع اسالیب، دوسرا طرز عمل اختیار کیا کہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، دشادوں پشان مخیلی والے ہکا بکا رہ گیا، شجدر رہ گیا، اس کا تو میرے پاس جواب ہی نہیں۔ اس کو بلاغت کی اصطلاح میں افہام کہتے ہیں، عاجز کر دینا، خاموش کر دینا، لاجواب کر دینا۔ پھر نمرود کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو اس کو کہتے ہیں مناظرانہ اسلوب جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اور ایک اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ نوجوانوں پر محنت کی، نوجوانوں کو فوکس کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھوں پر محنت نہ کی جائے، لیکن بوڑھے آپ جتنی بھی محنت کریں گے ایک تو ذہن زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اتنی آسانی سے اپنی پچھلی چیزوں سے نہیں ہٹتے۔ ابھی اگر کسی بزرگ کو آپ کہو نا کہ یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھ لو، آپ آقا کی حدیث پیش کر دو، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا تھا، زمن پلار نکنو کو بدا کو۔ تو ان کے ذہن کی سوئی ایک جگہ پر ٹکی ہوئی ہوتی، اٹکی ہوئی ہوتی، لٹکی ہوئی ہوتی، جبکہ جوان وہ بات کو سمجھتا ہے، وہ لوجک مانگتا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے، وہ ایویڈنس مانگتا ہے، وہ ثبوت مانگتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بوڑھے کو تو دنیا سے چلے جانا ہے، جوانوں کو آگے کام کرنا ہے، فتنے دیکھنے ہیں، چیلنجز کو فیس کرنا ہے اور اپنا سروائیول رول ادا کرنا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو فوکس کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام فتن جوان کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکے میں اگلے کا کام تمام کیا تو وہ مکہ جوانی کا تھا، ایک مکے نے ختم کر دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں، جوانی کی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے 17-18 سال کی عمر میں لشکر کی قیادت کی، امیر کس نے بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو جامع قرآن تھے، قرآن کو جمع کیا، جوان تھے۔ محمد بن قاسم جو حجاز سے دیبل آیا، جوان تھے۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی، جوان تھے۔ موسیٰ بن نصیر جوان تھے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے سفیر بنے، جوان تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول بنے، جوان تھے۔ اصحاب کہف پوری بادشاہت کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہم فتیۃ، قرآن نے کہا وہ جوان اور نوجوان تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جوانوں پر محنت کی اور فوکس کیا۔ آج کے حالات سے ریلیونٹ ہے، اس کو بہت غور سے سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسوہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر اسلام پر چلنا مشکل ہو، رکاوٹیں زیادہ آ جائے، ہرڈلز اور بیریئر زیادہ ہو، تو وہاں سے ایسے ملک ہجرت کرو جہاں اسلام پر چلنا آسان ہو۔ شام جا رہے ہیں، فلسطین جا رہے ہیں،
مصر جا رہے ہیں، بابل کو چھوڑ رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے. آج کل انڈیا میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے، یہ آقا کی حدیث ہے. فرمایا انا بری، اور میں بری ہوں ان لوگوں سے جو مشرکین کے درمیان رہتے ہیں اپنی چوائس سے. اور بڑے فخر سے کچھ انڈین کہتے ہیں او جی ہم اپنی چوائس سے ہندوستان میں رہے ہیں، تاسو تورا نہ دوال، ہم چوائس سے یہاں پر آئے ہیں، ہم نے کمال کیا ہے، ہم نے ہجرت کی ہے، ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر عمل کیا ہے، ہم نے پاکستان کا مقصد کیا محمد الرسول اللہ کو اختیار کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دیے. اور تمہارے مقابلے میں یہاں کے مسلمان الحمدللہ آزاد ہیں. تمہیں گجرات کے وہ فسادات نظر نہیں آتے جس میں مسلمانوں کو انہی ہندوؤں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا؟ احمد آباد کے فسادات میں جو مسلمانوں کو جلایا تھا کیا وہ تمہارے رشتہ دار نہیں تھے؟ آئے دن کبھی گائے کو ذبح کرنے پر تمہیں ذبح کرتے ہیں، کبھی گائے کا پیشاب پینے پر تمہیں مجبور کرتے ہیں، کبھی جے ہند کا نعرہ لگانے پر تمہیں مجبور کرتے ہیں، کبھی مسلمان بہن کو حجاب کرنے پر زد و کوب کا نشانہ تمہارے ملک میں بنایا جاتا ہے. آج تم اسلام اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہو. ارے اتنا نہیں ڈرو، ٹھیک ہے تم پر پریشر ہوگا، خدا کی قسم تم ان کے تلوے چاٹو گے، پھر بھی تم ان کے وفادار نہیں بنو گے جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے. اور ہم اگرچہ یہاں پر ہیں، یہاں اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے، یہاں کے علماء اپنے ملک کے خلاف بھی بولتے ہیں، اللہ نے ہمیں جرأت دی ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ بھی ہم مانیں گے. اس جنگ میں ہمیں تمہیں تگنی کا ناچ نچایا ہے، لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کیا ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. اور انشاءاللہ جب بھی اسلام اور پاکستان کے مقابلے میں کوئی قوت آئے گی پوری قوم ایک صف پر اور ایک پیج پر ہوگی. یہاں ہم ڈیوائیڈ نہیں ہیں، ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں جب بات ملک پر آتی ہے، قوم پر آتی ہے، مذہب پر آتی ہے، پھر ہمارے علماء کے ایک اشارے پر انشاءاللہ جانوں کے نذرانے پیش ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترمذی میں، ابو داؤد اور نسائی میں یہ روایت ہے، کہا گیا کہ فلاں مسلمان کو قتل کر دیا گیا. آپ نے فرمایا وہ کہاں رہتا تھا؟ کہا وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا. آپ نے فرمایا اس کی دیت آدھی ہے. آدھی تو اس لیے کہ وہ مسلمان تھا، آدھی ضائع اس لیے وہ کافروں کے بیچ میں کیا کر رہا تھا. من جامع المشرک وسکن معه، فرمایا جو کافروں کے درمیان رہتا ہے ان کے درمیان خلط ملط ہو جاتا ہے، وہ ان کی طرح ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ امریکہ اور یورپ میں صرف پیسہ کمانے کے لیے گئے، داڑیاں منڈوائی یا نہیں، بال انگریزوں والے ہوئے یا نہیں، لباس غیروں کا اختیار کیا یا نہیں، شرابیں پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، سود کو حلال سمجھتے ہیں، اور اسلام کے خلاف ان کی زبانیں زہر اگلتی ہے. کیوں؟ یہ فتنہ ہے. صرف معاش کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے اور عیش پرستی کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافروں کے ملکوں میں جا کر رہنا بالکل ٹھیک نہیں. اس بات کو سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا میں بری ہوں ان سے جو مشرکین کے درمیان رہتے. باب ما جاء فی کراہیتی، اس میں باقاعدہ باب آیا ہے حدیث میں. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان اسوہ ابراہیمی کو اختیار کرے گا اور غور و فکر کرے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سیٹ کرے گا، ٹریک کو سیٹ کرے گا، منزل کا اس کو پتا ہوگا، تو وہ فتنوں سے بچے گا. جس کو دین کا پتہ نہیں ہوگا وہ تو بس ادھر ادھر جا رہا ہو. اور دین
ممبر و محراب سے لینا ہے، دین مسجد اور مدرسے سے لینا ہے، دین تبلیغ اور خانقاہ سے لینا ہے، دین علماء اور طلباء سے لینا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو علماء سے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا، ان لوگوں کو بہت برا لگے گا، یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء، پیچھے والے نہیں بولو، العلماء، ارے بھائی بولو، ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، غور کرو، ریویو کرو، نظر ثانی کرو، ویریفائی کرو، انویسٹیگیٹ کرو، پرکھو، تولو، جانچو، تم اپنا دین جس سے لے رہے ہو اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ریکارڈڈ ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ اچانک جو منظر عام پر آ گیا ہے اور ہمیں دین سمجھانے لگا ہے، اسی نے تو لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ آئیں گے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ملت ابراہیمی پر، سنت ابراہیمی پر، اسوہ نبوی پر، تعلیمات نبویہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔